بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آغا نثار۔ ناظرین، اس سے پہلے اپنے 2-3 ویڈیو میں ایران کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر بات کر چکا ہوں۔ ایران ایٹمی پاور تھا، ایٹمی پاور ہے، اور اب ایک اندازے کے مطابق ایران نے ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا ہے، جو کہ دشمنوں پر لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سراسر ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور اس جنگ کا ملبہ اور ذمہ داری ایران پر رکھ رہا ہے، جبکہ ساری دنیا نے اس بات کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کو اس جنگ کا اور پہلے حملہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ عالمی امن کو برباد کرنے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ اسرائیل نے ہی امریکہ کی ایما پر ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل کی اپنی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ایک طرف ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف جنیوا میں برطانوی، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ کو بند کروانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ بات چیت میں جوہری مذاکرات بھی ہوں گے اور جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کسی صورت بھی بند نہیں کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر انرجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام کسی صورت بند نہیں کر سکتے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ایرانی ایٹمی ہتھیاروں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا تو ہم مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی جنگی بحری بیڑا بحر عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے ایران ایٹم بم نہ بنائے تو ہم حملے کا ارادہ ترک کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو ناظرین صاف ہو گئی ہے کہ ٹرمپ حملہ کرے گا، اور باقی بات یہ ہے کہ کون سا اسلامی ملک اپنی سمندری حدود استعمال کے لیے فراہم کرتا ہے، کون امریکی جنگی جہازوں کو ویلکم کرتا ہے، کون ایران کے خلاف جنگ میں ان کو سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، امریکہ غیرت مندوں کے خلاف طاقت اور ہتھیار استعمال کرتا ہے اور بے غیرتوں کے خلاف پیسہ، ڈالر، دولت استعمال کرتا ہے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ہم اپنے قومی وقار، خود مختاری اور سالمیت کا سودا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے، اور یہاں پاکستان میں کوئی بکاؤ چیز نہیں ہے جس کو ٹرمپ ڈالروں، دولت کے عوض خرید سکے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم زندہ باد۔ ادھر جنگ اور ایرانی میزائلوں کے خوف سے نیتن یاہو مرا جا رہا ہے۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ ٹرمپ ایران پر حملے میں اتنی پس و پیش سے کام لے گا۔ ٹرمپ ابھی تک کئی ملکوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کر چکا ہے اور ان کی رائے اپنے حق میں ہموار کرنے میں مصروف ہے۔ نیتن یاہو نے پورا ایک ٹرک مکھن کا منگوا لیا ہے اور دے مار 4.5 ٹرمپ کی مالش کر رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے ٹرمپ میرا سینئر پارٹنر ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے۔
اور ایرانی غیور بہادر شیردل قیادت نے کہا ہے یہ جنگ شروع اسرائیل نے کی ہے اور اسے ختم ہم کریں گے، یعنی اسرائیل کو ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب نیتن یاہو کا بیان ہے کہ ٹرمپ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، لیکن ناظرین ابھی تک ٹرمپ سب سے اچھا دوست ہونے کا خاطر خواہ ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے۔ اسے خطرہ ہے کہ کہیں جلد بازی میں چھتر ہی نہ پڑ جائیں، اس لیے وہ ابھی تک گراؤنڈ ریالٹی کا جائزہ لے رہا ہے، چیک کر رہا ہے، اور اس بات سے انکار تو بہرحال نہیں کیا جا سکتا کہ آخر دوست تو وہ اپنے لاڈلے بچے کا ہی ہے۔ روس اور چائنا نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور دونوں رہنماؤں کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور دونوں ممالک نے مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے عالمی طاقتیں کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن ناظرین یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ ایران نے ابھی تک کسی سے مدد کی درخواست نہیں کی۔ ادھر شمالی کوریا نے بھی بڑے کھلے انداز میں مذمت کی ہے اور کہا ہے اسرائیل کے حملے عالمی امن اور انسانیت کے خلاف ہیں۔ ناظرین کیا روس، چائنا اور ترکی اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ اور کیا ضرورت پڑنے پر ایران کو فوجی امداد بھی دے سکتے ہیں، ایران کی فوجی مدد بھی کر سکتے ہیں؟ ناظرین آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔